ان کی شہادت ابھی نہیں ہوئی، ان کی شہادت کب ہوئی تھی؟ دو روایت ہے، دو روایت ہے، ایک تو یہ کہ 3 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، دوسری روایت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کے ایک دن پہلے، بقرعید کے ایک دن پہلے امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تھی۔ ٹھیک کہاں؟ کوفہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے دونوں صاحبزادے جو چھوٹے آپ کے ساتھ تھے، ان کی بھی شہادت اسی درمیان میں چند دنوں کے بعد ہو گئی۔ حارث نے انہوں نے بچے کو کہ گردن کو سر سے جسم سے جدا کر، اور جس لالچ میں اسے جدا کیا تھا وہ اس کے لیے ناکام رہا، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے وہیں شہید ہوئے۔ اب چونکہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو ایسا نہیں کہ کوئی لائقہ جو ہے ناپنے کے بیٹھا تھا لکھ رہا تھا، ایسا نہیں کہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ بعد میں جا کر لوگوں نے، دشمنوں نے خود ہی بتایا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اب چونکہ امام حسین کے ساتھ جو گئے تھے جتنے حضرات، ان میں سب تو شہید ہو گئے تھے نا، صرف عورتیں باقی رہی، امام زین العابدین باقی۔ تو بعد میں جا کر یہ بات بتائی گئی۔ اب دوسری طرف آپ آئے، امام حسین نے 8 ذی الحجہ یعنی کہ قربانی سے 2 دن پہلے آپ نے کوفہ کا سفر کیا تھا نا، کوفہ۔ تو 8 سے لے کر کے 2 محرم الحرام تک پورے 24 دن ہوتے ہیں۔ 24 دن میں کوئی شہادت نہیں، کسی کی شہادت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ راستوں میں جس طریقے سے پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی عام ہے، وہ دشمنوں کو بھی پریشانی ہے، تو راستوں کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو اس کا ہم احساس کرتے ہیں۔ تو 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم الحرام تک نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی جنگ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کسی کی شہادت ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ اب 2 محرم الحرام سے یہ لوگ کہاں پہنچے؟ کربلا۔ میں نے بتا دیا تھا کربلا 2 محرم الحرام پہنچے تھے۔ تو 2 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک، 10 تاریخ کے صبح تک، صبح 7 سے 8 بجے تک کوئی شہادت نہیں، کسی کی شہادت نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جتنی باتیں جو اگر بتائی گئی ہے یا کوئی بیان کرتا ہے 2 3 محرم 4 محرم کی کسی کی شہادت کو کربلا میں، آپ ان سے دلیل لیجیے۔ میں دلیل دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا کی کتاب آئینِ قیامت۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کربلا کے اوپر کوئی مستند اور صحیح کتاب کی نشاندہی کر دیجیے، کوئی نام بتا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی علامہ حسن رضا کی کتاب آئینِ قیامت ہے، اس کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کا آپ جملہ آگے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ اس کتاب میں مستند اور صحیح روایات سے واقعات ساتھ۔ تو 10 محرم الحرام کے صبح تک 8 سے 9 بجے تک کوئی شہادت نہیں۔ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے ساتھ میں، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کسی کی شہادت ہوئی، بس بات چیت ہوتی رہی کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی میں معاملہ رہا۔ پھر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا۔ کتنے محرم الحرام کو؟ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا امام حسین کے جو ہے اہل و عیال پر اور امام حسین پر۔ 7 محرم الحرام کے بعد 8 آیا، 8 تک چونکہ کچھ پانی تھا پہلے سے موجود، اس سے گزارا ہوا۔ 9 محرم الحرام کو پانی سارا ختم ہو گیا، خیمہ میں کوئی پانی نہیں ہے شام تک۔ 10 محرم الحرام کو صبح کی نماز ادا کی گئی،
اس کے بعد امام حسین نے تیاری شروع کر دی. تیاری شروع کرنے کے بعد اب کیا ہوا کہ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے اس کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں کہ کس وقت سے غالباً شروع ہوا ہوگا. یعنی مان لیجیے 7 سے 8 سے 9 بجے کے بعد ہی یہ جو ہے جنگ شروع ہوئی تھی. تو جنگ کی جب ابتدا ہوئی، امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے جو شہید ہونے والے ہیں، میدان میں جانے والے ہیں، وہ حضرت بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان میں جاتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر حضرت عمر بن قرظہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میدان میں جاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی یہ میدان میں جاتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. یہاں تک ظہر کا وقت آ جاتا ہے. حضرت ابو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ظہر کا وقت جو ہے آ چکا ہے، ظہر کا وقت جو ہے شروع ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں پھر اللہ سے جا ملے. ہم پسند نہیں کرتے کہ نماز پڑھے بغیر ہم اللہ سے جا ملے. ہم چاہتے ہیں کہ نماز ہو، نماز ادا کرے اور پھر ہم شہید ہو جائے اور اللہ سے جا ملے. اس حال میں کہ ہم نماز مکمل پڑھ چکے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا کہ یزیدیوں سے کہو کہ وہ وقت دے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا ارے سنو ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے، نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے. اللہ اکبر. تو یزیدیوں میں سے ابن زیاد کے لشکروں میں سے ایک نے کہا اچھا تم نماز پڑھو گے، کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ کیا کہا؟ کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ دین کے دشمنوں، ارے گستاخوں، تم نماز قبول کرنے کی بات کرتے ہو، ارے تیری نماز قبول نہ ہو گئی، تیری تلاوت قرآن قبول نہ ہو گئی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، تم ایسی بات کرتے ہو. خیر مہلت دی گئی. حضرت امام حسین چونکہ جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام میں یاد رکھنا جمعے کا دن تھا، اس مسافر پر جمعہ فرض تو ہے نہیں، مسافر پر جمعہ نہیں. مسافر کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا. اب مسافر پر 4 رکعت واجب نہیں ہے، ضرور جو 2 رکعت کرنے ہیں 4 کے بجائے 2 رکعت ہم قصر کرنا. یہ اور مسئلہ بھی سن لیں، سفر میں ہو تو 4 آنے کو 2 رکعت پڑھنا ہے اور 3 والی کو 3 ہی پڑھنا ہے، 2 والی کو 2 پڑھنا ہے. ایک صاحب نے کیا کیا، بولے قصر کرنا یعنی آدھا کرنا ہے. اس نے فجر میں 1 رکعت نماز پڑھی، بولے ہم نے قصر کرنا. یہ صاحب دیکھیں دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. سمجھا کریں مسئلوں کو. 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھنا ہے. تو چونکہ جمعہ کا دن ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ قصر نماز امام حسین نے ادا کرائی. تمام لوگوں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد ظہر کے بعد اب جو ہے جنگ کی صحیح طریقے سے ابتدا ہوتی ہے. جنگ میں حضرت حر اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنگ کے میدان میں آتے ہیں، دشمنوں کو للکارتے ہیں، دشمنوں کو یاد دلاتے ہیں. حضرت حر جو ہے وہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ ارے فلاں تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے یہ نہیں لکھا تھا، تم نے وعدہ کرنے کا، تم نے وفا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، کیا حسین کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا. یہ بات چلتی رہی یہاں تک کہ پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، سخت جنگ ہوتی ہے. حضرت زہیر حضرت حر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. دشمن جو سامنے آتا ہے آپ حضرت حر حضرت زہیر مقابلہ کر کے اپنے تلواروں سے اپنے نیزوں سے دشمنوں کو خاک آلود کرتے ہیں، زمین پر ڈھیر کرتے ہیں. یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. اسی درمیان میں حضرت حر کو کئی نیزے آ کے لگے. نیزے آ کے لگنے کی وجہ سے
حضرت حر کمزور ہو گئے، لاچار ہو گئے، وہ زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرنے کے بعد حضرت حر نے حضرت امام حسین کو پکارا۔ حضرت امام حسین تیزی سے دوڑ کر میدان میں جاتے ہیں، حضرت حر کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر خیمے کے قریب لاتے ہیں، اور امام حسین حضرت حر کے جو ہے سر کو اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد حضرت حر کی آنکھ بند ہے، لیکن اچانک آنکھ کھولتے ہیں، سامنے امام حسین کا چہرہ ہے، آقا حسین کا چہرہ ہے۔ دیدار کرتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور مسکراہٹ بھرے انداز میں حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا حسین، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، ہاں حر، میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت حر کی وہیں پر روح قبض کر لی جاتی ہے، آپ دنیا سے جو ہے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور شہادت جان بھی کر جنت میں